اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست کے اندر، ہم جب تک اس رول کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان کی آئین کی طے کی ہوئی حدودوں کا یوں تک نہیں روکیں گے، تو 75 سالوں میں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ آخری ایکسپیریمنٹ ہائیبریڈ رجیم کا تھا، وہ بھی نہ ہو سکا، وہ بھی نہ چل سکا۔ لیکن وہ مجبور اسپیکر، وہ تب بھی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیتا تھا، اور جس دن سے یہ حکومت آئی ہے اس کا ایک دن بھی ہم پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کرا سکتے جائے، جس کی بھی ہو۔ تو مخالفوں کو ہم پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں۔ عوام کے ایشوز جن کے لیے ہمیں منتخب کیا جاتا ہے، جن کے لیے ہم اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، بڑے وعدے وعید کر کے پہنچتے ہیں، وہ گفتگو آج سیاسی منظرنامے سے غائب ہو چکی ہے۔ یہ ملک نہ صرف اس وقت سیاسی طور پر دیوالیہ پن کے قریب ہے، بلکہ معاشی دیوالیہ پن اور سماج کے دیوالیہ پن کی طرف بھی ہم گامزن ہیں۔ یہ وہ ایسے حالات ہیں کہ جن میں ہم کچھ دوست اکٹھے ہوئے، کچھ سینئرز اکٹھے ہوئے، اور ہم نے یہ سوچا کہ وہ گفتگو جو پاکستان کی سیاست سے جا چکی ہے، وہ عام لوگوں کی زندگی کے موضوعات جو پاکستانی سیاست کا کسی وقت حصہ ہوتے تھے، وہ اگر آج نہیں ہیں تو ان کو واپس موضوع گفتگو بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش کی جائے۔ اور یقین مانیے کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، یہاں پر جو تقاریر ہوئیں، جو بلوچستان میں تقاریر ہوئیں، وہاں پہ جو لوگوں کا نقطہ نظر تھا اور جو یہاں پر لوگوں کا نقطہ نظر ہے، کوئی فرد چاہے اس کا جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، وہ اس چیز پر متفق ہے، اس کے ذہن میں ایک خوف ہے کہ یہ ملک خدا نخواستہ ایک بھیانک سفر کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو گفتگو سنی، جو سابقہ فاٹا جو ضم ہوا، میرے بھائی عزیز دوست محسن داوڑ صاحب نے جو گفتگو کی، جن اہم چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، مرجان صاحب جو ہمارے بزرگ، انہوں نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی، یہ محض صرف توجہ دلانا نہیں ہے، یہاں کے باسی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا را وہ فیصلے جلد کرو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ لوگوں کے احساسات، لوگوں کی آوازیں سنی نہیں جا رہی، ان کے مطالبات مانے نہیں جا رہے۔ اگر کوئی پرامن طریقے سے بھی اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گوادر میں اس وقت جو پچھلے کئی ہفتوں سے جو صورتحال ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پرامن طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے، جائز مطالبات کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں سن رہا، بغاوت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ جو خیبر پختونخوا میں پچھلے چند ماہ میں جو احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا، تب جا کر پورے پاکستان کو پتا چلا کہ یہاں پر ماجرا ہو کیا رہا ہے اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے۔ جب سوات میں لاکھوں لوگ باہر نکلے تو ہم کچھ لوگوں کے علم میں تو یہ بات تھی، لیکن پورے پاکستان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پر کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور کس وجہ سے سوات کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر نکل کے انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا۔ اور پھر وہ احتجاج کا سلسلہ صرف سوات تک محدود نہیں رہا، وہ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ کوئی تو اس بات کے اوپر جواب دہ ہونا چاہیے کہ یہ آخر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ جو لاکھوں لوگ باہر آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، ان کی کیا ریزرویشنز ہیں، ان کے کیا تحفظات ہیں۔ اس سارے معاملے میں
جس فورم کا سب سے کلیدی کردار ہونا چاہیے تھا اس ملک کی پارلیمان کا، وہ خاموش ہے۔ سب سے زیادہ جس کا کلیدی کردار ہونا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کا، ان کے مسائل ہی اور ہیں۔ آخر یہ اقتدار کی اینک اور اقتدار کا لالچ ہمیں اتار کے سائیڈ پہ رکھنا ہوگا اور ان لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینی ہوگی، ان کی باتیں سننی ہوگی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانیے یہ 75 سال پانی بھی اگر ایک پتھر کے اوپر قطرہ قطرہ گرتا رہے تو اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے۔ ہم کب تک ان ایشوز سے نظریں چراتے رہیں گے؟ کب تک یہ گفتگو جو سیاستدانوں کو کرنی چاہیے، ہم کب تک اس گفتگو سے جان چھڑاتے رہیں گے؟ یہاں پر ٹھیک توجہ دلائی گئی۔ پچھلی کئی دہائیوں میں اس ملک کے لوگوں کو ایک بیانیہ دیا گیا، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر ایک بھارت نواز حکومت وہاں پر موجود ہے، وہاں پر نہ جانے کتنے ان کے سفارت خانے کھل گئے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر براہ راست دہشت گردی کرا رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کو مانا، گو کہ اس وقت بھی لوگ توجہ دلاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ آج کابل کے گرنے کے بعد، وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے بعد، جن کا محسن بھائی نے بھی ذکر کیا، آج وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے بعد پاکستان کے اندر بھارت نواز حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ کون لوگ ہیں یہ جو کر رہے ہیں؟ تو آج ریاست کے پاس کیا جواب ہے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے لوگوں کو دینے کے لیے؟ لاکھوں لوگ اگر باہر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ جواب مانگ رہے ہیں کہ کیا ہماری زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ہم نے پہلے کم قیمت چکائی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کا کوئی ایسا شہر ہے، کوئی ایسا گاؤں ہے جہاں پر لوگوں نے قیمت نہ چکائی ہو؟ یہ جس شہر میں آج ہم کھڑے ہیں، یہ جہاں پر آج ہم اپنا سیمینار کر رہے ہیں، اس شہر نے کتنی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ایک سانحہ اے پی ایس جس میں 150 کے قریب ہمارے معصوم بچے شہید کیے گئے، ظالموں نے شہید کیے۔ یہ سانحہ کسی ایسے ملک میں ہوتا کہ جہاں پر لوگوں کے شعور کا یہ عالم ہوتا تو وہ کہتے کہ ہم نے یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اس سانحہ اے پی ایس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ 20 شکیں ہم نے مل بیٹھ کے اس ملک کی ساری سیاسی اور ملٹری قیادت نے بنائی، ان کے اوپر کتنا عمل ہوا؟ صرف اس پچھلے سال کے اندر میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 300 سے زائد دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں۔ صرف پچھلے سال میں تقریباً 250 کے قریب ہمارے فوجی بھائی شہید ہو چکے ہیں، سپاہی شہید ہو چکے ہیں، پولیس کے اہلکار شہید ہو چکے ہیں، پولیو ورکرز شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ یہ ہماری سیاسی گفتگو کا حصہ ہو؟ ایک زندگی کی قیمت بھی ہماری نظر میں، ہم اتنے بڑے بڑے صحنیات سے گزر جاتے ہیں، ٹی وی پر خبر دیکھتے ہیں، چل پڑتے ہیں، چند لمحوں کے لیے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے جو گفتگو اس وقت پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اگر ہم نے اس گفتگو کو اہمیت نہ دی، جہاں جا رہے ہیں گفتگو صرف ایک خاص پیرائے میں ہو رہی ہے، وہ لوگوں کی آواز ہے۔ محسن بھائی نے ٹھیک اشارہ کیا کہ ایلیفنٹ ان دا روم، سیاسی جماعتیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست کے اندر، ہم جب تک اس رول کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان کی آئین کی طے کی ہوئی حدودوں کا یوں تک نہیں روکیں گے، تو 75 سالوں میں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ آخری ایکسپیریمنٹ ہائیبرڈ رجیم کا تھا، وہ بھی نہ ہو سکا، وہ بھی نہ چل سکا۔ تو ہم آخر چاہتے کیا ہیں؟ 23 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے۔ یہ 23 کروڑ لوگوں کے ملک کو، اس عوام کے جمع غفیر کو نہ ہم صحت دے سکے، نہ ہم تعلیم دے سکے، نہ ہم ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے مواقع دے سکے۔ 64% آبادی اس ملک کی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ 25 لاکھ نوجوان ہر سال ہماری جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے۔ روزگار ہمارے ملک، پارلیمان کہ ہم کہتے تھے کہ ہائیبرڈ رجیم ہے، اس کے اندر اختیارات نہیں ہے، اختیارات کہیں اور ہیں، لیکن وہ مجبور اسپیکر وہ تب بھی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیتا تھا، اور جس دن سے یہ حکومت آئی ہے اس کا ایک دن بھی ہم پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کرا سکتے۔ کہاں گئی پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی؟ لوگ ہم سے کیوں سوال نہ کریں، کیوں نہ پوچھیں کہ کیا آپ نے صرف اس سے ووٹ لینا تھا تو تبھی آپ اس کو پارلیمان لے کر آئے؟ یہ نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے، نظام ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اگر ہم نے چیزوں کو یہاں اس پوائنٹ آنورڈز اگر ہم نے سنجیدگی سے نہ لیا تو یقین مانیے کہ ہم کو بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ملک انارکی کی طرف بڑھ سکتا ہے، امپلوژن کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور اسی جانب جہاں جائیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ حالات خراب ہیں، خدا را ملک کو سنبھال لیجیے۔ آخر میں صرف اتنی، کیونکہ وقت کافی ہو چکا، اس خواہش کے ساتھ اجازت لوں گا کہ یہ جو سیمینارز کی سیریز ہم نے شروع کی ہے پورے ملک میں، جس کو ہم نے ری امیجننگ پاکستان